رفیقہ حیات خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ خدیجہ چلی گئی، اس نے میرا ساتھ دیا، آج میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اس کی سہیلیوں کو آپ سب سے پہلے گوشت بھیجتے۔ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جاننے والی آ جاتی، ایک مرتبہ آپ کی بہن آ گئیں تو محبوب پاک علیہ السلام بار بار حضرت خدیجہ کا ذکر کرنے لگے، بار بار ان کا ذکر کرتے۔ فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑا رشک آیا، میری زبان سے یہ جملے نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ ایک بوڑھی عورت تھی، آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ محبوب علیہ السلام نے جواب دیا، عائشہ خدیجہ کے بارے میں بات نہ کیا کرو۔ فرمایا کہ خدیجہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے خود خدیجہ کی محبت میرے دل میں پیدا کی ہے، اللہ کی طرف سے یہ محبت ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شان یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ برتن اٹھائے حاضر ہو رہی تھیں، برتن میں کوئی سالن وغیرہ تھا۔ تو فرمایا کہ اچانک حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا علیہ السلام من ربہا عز و جل و منی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ سامنے خدیجہ آ رہی ہیں، خدیجہ کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن میں سالن موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ خدیجہ کو ارشاد فرمائیے کہ آپ کا رب اور اللہ کا فرشتہ جبریل امین آپ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ تو جس عورت کو اللہ عرش سے سلام بھیجے اور جس عورت کو نوری ملائکہ کے سردار جبریل امین سلام بھیجیں، ان کی عظمت کا ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور یہ نکاح میں آنے والا واقعہ بھی آپ کا ایک اعجاز ہے اور اس میں بھی آپ کے بہت سے معجزات ہیں۔ حضرت آپ کے چچا ابو طالب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، اے بھتیجے بڑی قحط سالی ہے، حالات بڑے تنگ ہیں اور ہمارے پاس کوئی سامان موجود نہیں کہ ہم تجارت کریں۔ تو مکہ مکرمہ سے قریش کے بڑے قافلے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کی جو رئیسہ ہیں، بڑی امیر عورت ہے خدیجہ الکبریٰ، ان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ سے شام جا رہا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، خدیجہ سے یہ بات کریں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں شامل کریں، وہ خود نہیں جائیں گی، لوگ انہوں نے معاوضے پر رکھے ہیں، آپ بھی ان کی تجارت میں شریک ہو جائیں تاکہ اس طرح ہمارے وہ معاش کا کچھ سامان ہو سکے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود نہیں کہوں گا، ہاں اگر خدیجہ نے خود اظہار کیا تو ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام سے ابو طالب نے عرض کی کہ اگر آپ نے دیر کر دی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ مؤخر ہو جائے، پھر ہم بعد میں کیا کریں گے۔ تو یہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلا، آپ نے پیغام بھیجا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تجارت کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کا تجارت کا ارادہ ہے تو مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ جو صادق ہیں اور سب سے زیادہ جو امین ہیں اور مکہ مکرمہ کا ایک ایک فرد جن کی سچائی کی گواہی دیتا ہے وہ آپ ہیں، لہذا میں کسی اور کو نہیں بھیجوں گی، آپ میری تجارت کے ساتھ جائیں۔ اور عرض کیا کہ میں باقی لوگوں سے آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ اب وہ قافلہ بھی کتنا عظیم قافلہ ہے جس قافلہ کے سالار اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ روانہ کیا اور آپ نے میسرہ کو یہ حکم دیا، اے میسرہ یہ دیکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام راستے میں کوئی حکم دے، آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کرنا، تم نے ساتھ مالک بن کر نہیں جانا، غلام بن کر جانا ہے، محبوب جو فیصلہ کر دیں تجارت کے بارے میں اسی فیصلے کو حرف آخر سمجھنا ہے اور کسی معاملے میں بھی آپ کی مخالفت نہیں کرنی۔ فرمایا کہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عجیب معاملہ دیکھا، مکہ مکرمہ عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے اور قافلہ گرمی میں چل رہا ہے، لوگ گرمی سے پریشان ہیں، لیکن جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام چلتے ہیں
آسمان سے بادل آ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ سایہ کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات حضرت میسرہ نے دیکھا آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ اللہ کے محبوب کے سر پہ سایہ کرتے ہیں۔ اسی پروں کے سائے میں، بادلوں کے سائے میں محبوب کا قافلہ چلتا رہا۔ ملک شام بصرہ شہر کے بازار میں، وہاں شہر میں وہ قافلہ پہنچا۔ ایک درخت تھا بالکل سوکھا، اس کی شاخیں سوکھ چکی تھیں، کوئی پتے نہیں تھے، سوکھا تنا کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنے قافلے کو یہاں پڑاؤ کرو، یہاں ٹھہر جاؤ۔ اسی درخت کے قریب ایک طرف ایک راہب تھا، عیسائیوں کا عابد تھا، جس کا نام نستورہ تھا، اس کا گرجا اور عبادت خانہ بنا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب آگے بڑھے اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، درختوں کو بھی علم تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کے جسم اقدس کا درخت کے ساتھ مس ہونا تھا، تو میسرہ نے دیکھا کہ وہ درخت جو سوکھ چکا تھا، اس درخت پہ شاخیں نکل آئیں، سر سبز و شاداب ہو گیا، اور درخت کے اوپر پھل بھی لگ گئے اور فوراً وہ پھل پک بھی گئے، اور پھر وہ شاخیں جھک کر محبوب کو سلام بھی کرنے لگیں۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ اب نستورہ راہب نے اپنے بالا خانے سے جھانک کر دیکھا، آج یہ کون شخص آیا، آج یہ کون ہستی آئی ہے جس ہستی کے آنے سے یہاں بہار آ گئی ہے، یہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا ہے۔ اس نے نظر کی سامنے میسرہ نظر آیا۔ نستورہ راہب میسرہ کو جانتے تھے۔ اس راہب نے میسرہ کو بلایا اور سوال کیا، یہ آنے والا کون ہے؟ یہ نوجوان، یہ نورانی چہرے والا جو اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بتایا کہ مکہ مکرمہ سے، قریش کے ایک معزز خاندان کے فرد ہیں۔ تو اس نستورہ نے کہا، اے میسرہ سنو، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہم نے تورات میں، انجیل میں پڑھا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ اس درخت کے نیچے تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے اللہ کا آخری نبی جلوہ فرما ہوگا، تو یہ ان کی نشانی ہوگی۔ آج تک میں یہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا، میں نے یہاں عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے، عبادت تو ایک بہانہ ہے، میں تو اللہ کے آخری نبی کا انتظار کر رہا تھا، میں تو اس انتظار میں بیٹھا تھا کب محبوب تشریف لائے، آپ کے رخ انور کا نظارہ ہو۔ آج میرا وہ آرزو اور میری وہ تمنا آج اللہ نے پوری کر دی ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ میں آج تک دیکھتا رہا، قافلے آتے رہے، گزر جاتے رہے، اس درخت کو سوکھا سمجھ کر قریب سے گزر جاتے، مگر اس درخت کو سرسبز و شاداب کرنے والے وہ اللہ کے آخری نبی آج تشریف لائے ہیں۔ اب نستورہ راہب نے اپنے عبادت خانے کو چھوڑا، آگے بڑھا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر یہ کہا، اے نوجوان، تجھے لات اور عزا کی قسم، یہ بتوں کے نام ہے، تجھے لات اور عزا کی قسم، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بتوں کا نام لیا گیا، آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا کہ تو تباہ ہو جائے، میرے سامنے بتوں کا نام لے رہا ہے، جھوٹے معبودوں کا نام لے رہا ہے، میں تو ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو اس وقت نستورہ راہب نے کہا کہ میں خود بتوں کا پجاری نہیں ہوں، بتوں کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ تو میں ایک علامت دیکھنا چاہتا تھا، یہ اللہ کے نبی کی نشانی ہے۔ آج کا دور کفر و شرک کا دور ہے، اس دور میں توحید کا اعلان کرنے والا وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو بحیرہ راہب نے، نستورہ راہب نے جب محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ باتیں کی، قافلے والے دیکھ رہے تھے، قریب والے ساتھی دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کو شک گزرا کہ شاید یہ نستورہ راہب نبی پاک علیہ السلام کے متعلق برا ارادہ رکھتا ہے، آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ قافلے والوں نے تلواریں نکال لیں اور تیزی کے ساتھ آگے راہب کی طرف بڑھے۔ راہب دوڑتا ہوا اپنے عبادت خانے میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا اور پھر اندر سے اوپر بالا خانے پہ چڑھا اور جھانک کر کہا، کیا لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس نوجوان کو نقصان پہنچاؤں گا؟ میں تو اس کا غلام ہوں، اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامات کو میں نے تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، یہ اللہ کا آخری رسول ہے، جو شخص ان پہ ایمان لائے گا وہی نجات حاصل کرے گا۔ تو اس راہب نے محبوب پاک علیہ السلام کی نبوت کا اظہار کیا، اعلان کیا۔
یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہے، وہ تو راہب وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، درخت جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور پتھر تک جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ بحیرہ نصورہ راہب دوبارہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تورات پڑھی، انجیل پڑھی، انجیل کے اندر آپ کی جو نشانیاں بیان کی گئیں وہ ساری کی ساری نشانیاں آپ میں موجود ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ساری نشانیوں کا میں نے مشاہدہ کر لیا، ہاں ابھی ایک نشانی باقی ہے، آپ کرم فرمائیں وہ نشانی بھی مجھے دکھائیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ راہب کیسی باتیں کر رہا ہے، میں کہاں کا نبی، مجھے کیا پتا نبوت کیا ہوتی ہے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو۔ عرض کی حضور اپنے پشت اقدس سے کندھوں سے ذرا کپڑا اٹھاؤ، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بحیرہ نصورہ راہب نے جب دیکھا محبوب نے قمیص اتارا اور اپنی نورانی کندھوں سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ نصورہ راہب نے مہر کو چوم لیا اور بوسہ دے کر عرض کرنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، کاش وہ زمانہ آئے اور میں بھی وہ زمانہ پاؤں، میں بھی آپ کا معاون اور مددگار بنوں، آپ کے غلاموں میں میں شامل ہوں۔ تو اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ سفر تجارت جاری رہا، اور پھر اسی سفر تجارت کے اندر خدیجہ نے جو اونٹ بھیجے تھے، اونٹوں پہ سامان لدا ہوا تھا، 2 اونٹ بڑے کمزور ہو گئے، بالکل چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ اب وہ میسرہ غلام اونٹوں کی نگرانی کر رہا ہے، اونٹ پیچھے رہ گئے اور میسرہ بھی پیچھے رہ گیا۔ میسرہ نے دیکھا اگر یہی معاملہ رہا اونٹ جواب دے جائیں گے، چلنے پھرنے سے رک جائیں گے، اتنا بڑا سامان ہے، سامان ضائع ہو جائے گا، قافلہ آگے نکل جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اونٹوں کو وہاں چھوڑا اور دوڑتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور کرم فرمائیں یہ اونٹ جو ہیں چل نہیں رہے، معذور ہو چکے ہیں۔ محبوب علیہ السلام آپ اللہ کے عطا کردہ اختیارات اس وقت بھی آپ کو حاصل تھے، آپ جانتے تھے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور محبوب علیہ السلام نے اونٹوں کے تلووں پر اپنا ہاتھ پھیرا اور آپ نے کچھ پڑھ کر دم کیا تو میسرہ نے دیکھا کہ وہ اونٹ جو بالکل کمزور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، وہ بلبلاتے ہوئے آگے بڑھے اور سارے قافلے سے آگے نکل گئے اور بڑے طاقتور ہو گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ معجزات، یہ کرامات اور یہ اعزازات کا مشاہدہ کرتے رہے، اور پھر آپ شام کے بازاروں میں پہنچے، سامان فروخت ہونے لگا۔ ایک یہودی سامنے آیا اور سامان خریدنے لگا، تو سامان خریدنے کے درمیان کسی بات پہ کچھ اختلاف ہوا۔ اس یہودی نے بھی یہی کہا، اے نوجوان، تجھے لات اور عزا کی قسم، کیا یہ بات صحیح ہے جو تو اس سامان کے متعلق بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لات عزا کو میں نہیں مانتا، میں تو ایک خدا کا ماننے والا ہوں، لات عزا کی تو میں مخالفت کرنے والا ہوں۔ اس یہودی، وہ بھی اہل کتاب تھا، جاننے والا تھا، اس نے بھی قافلے والوں کو کہا، اے قافلے والوں مبارک ہو، یہ نوجوان تمہارے درمیان تمہارا سالار ہے، تمہارا امیر ہے، یہ تو اللہ کا آخری رسول ہے، آخری محبوب ہے، ان قریب ان کی نبوت کا ظہور ہوگا۔ اب وہ قافلہ بڑا اللہ کے محبوب کے قدم پاک کی برکت تھی، بڑا نفع ہوا اور پہلے سے کئی گنا زیادہ نفع ہوا۔ واپسی قافلہ روانہ ہو گیا تو راستے میں میسرہ نے عرض کی کہ حضور آپ ایسا کریں، میں پیچھے رہ جاتا ہوں، آپ آگے جائیں اور آگے بڑھ کر جا کر حضرت خدیجہ کو آپ قافلے کے سامان تجارت کے نفع کی خبر سنائیں، کیونکہ جب آپ خبر سنائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ نفع عطا کریں گی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ پہلے پہنچے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے مکان کی چھت پر، بالا خانے پر قریش کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی عجیب منظر دیکھا۔ اللہ کے محبوب السلام تشریف لا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ہر طرف دھوپ ہے، لیکن جہاں جہاں محبوب گزرتے ہیں ساتھ ساتھ بادل چل رہا ہے اور سایہ کر رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھا، بڑی حیران ہوئی۔ آپ جب وہاں پہنچے اور تجارت کے احوال بیان کیے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا غلام میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔
تو عرض کیا کہ میسرہ کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تصدیق کرنا چاہتی تھیں کہ جس طرح آج میں نے دیکھا کہ محبوب کے سر انور پر بادل سایہ کر رہا ہے، کیا میسرہ نے بھی یہ منظر دیکھا ہے؟ میسرہ سے بھی میں سوال کرتی ہوں، یہ تصدیق کرتی ہوں۔ میسرہ کو آپ بلانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر تیزی کے ساتھ آپ چھت پہ چڑھ گئیں، دوبارہ نظارہ دیکھنے لگیں، پھر دیکھا کہ وہی بادل ہیں اور وہی منظر ہے، محبوب جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں بادل بھی ساتھ دوڑ رہے ہیں اور سایہ کر رہے ہیں۔ اب غلام میسرہ وہ حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچا تو سوال کیا، تو میسرہ نے کہا، اے میری مالکہ، یہ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ نصورہ راہب نے یہ بشارت دی ہے کہ ھذا رسول رب العالمین، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ راستے میں بادل سایہ کرتے رہے، راستے میں آپ نے اونٹوں کو ہاتھ لگایا، کمزور اونٹ طاقتور بن گئے، درخت خشک تھا، آپ کے جسم میں عطر کی برکت سے وہ سرسبز و شاداب بن گیا، پھل لگائے، شاخیں جھک کر آپ کو سلام کرنے لگی۔ یہ سارے اللہ کے نبی کی علامات ہیں۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اصل میں پہلے بھی محبوب کے متعلق خبریں سنی ہوئی تھیں اور پہلے بھی آپ کو انتظار تھا۔ تجارت کا قافلہ روانہ کرنے سے پہلے ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی ہوئی تھیں عرب کے مکہ کے ایک بازار میں، 7 عرب کی عورتیں بیٹھی تھیں۔ اچانک ایک یہودی آیا، تو چونکہ قریش مکہ یہ تو جاہل تھے، لیکن یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے۔ اس یہودی نے عورتوں کو دیکھا تو یہودی کہنے لگا، قریش کی عورتوں، ان قریب تمہارے خاندان میں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، یہ اس کے ظہور کا زمانہ ہے، تم میں سے جس سے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی زوجہ بن جائے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اب عورتوں نے یہ بات سنی، غصے میں آ گئیں اور کنکریاں اٹھا کر اس یہودی کو مارنے لگیں، لیکن حضرت خدیجہ خاموش رہیں۔ آپ کے دل میں بات جم گئی اور آپ نے سوچا، اگر واقعی یہودی سچا ہے، اللہ کے آخری نبی تشریف لائے، تو میں ان کی زوجیت میں آؤں گی، ان کی غلامی میں آؤں گی، یہ شرف مجھے حاصل ہوگا۔ آپ اسی انتظار میں تھیں۔ آج جب میسرہ کی زبانی یہ واقعات سنیں اور خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یقین ہو گیا کہ جس ہستی کا میں انتظار کر رہی تھی، جس ہستی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے رہے، اہل کتاب جن کا بیان کرتے رہے، یہودی جس کی آمد کا اعلان کرتا رہا، وہ یہی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم ہیں۔ آج موقع ہے سب سے بڑھ کر میں آپ کی زوجیت میں آ جاؤں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ ایک نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہند، اور دوسری ایک بیٹی حالہ نامی پیدا ہوئی۔ اور دوسرا نکاح عتیق بن عائض نامی شخص سے ہوا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام بھی ہند تھا۔ اور آپ کے جو پہلے خامد تھے ابو حالہ کا نام بھی ہند تھا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خامد کا نام بھی ہند تھا، اور آپ کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند، اور آپ کی ایک بیٹی کا نام بھی ہند تھا۔ عرب میں یہ ہند کا لفظ جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی بھی بنے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے لشکر میں شامل تھے اور جام شہادت نوش کیا۔ اور ایک روایت میں بصرہ کے مقام پر طاعون آئی اور طاعون کی وبا میں 70,000 آدمی فوت ہوئے، انہی فوت ہونے والوں میں حضرت ہند بھی تھے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو وہ بھی شہید ہوتا ہے، اسے بھی شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اتنے اموات ہوں، 70,000 اموات، حضرت ہند فوت ہوئے، کوئی جنازے کو ہاتھ لگانے والا نہیں تھا۔ ہر گھر میں جنازہ اٹھا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے جنازے کی تیاری کر رہا ہے، کسی گھر میں 1 جنازہ، کسی میں 2 جنازے، اور حضرت ہند کے جنازے کو سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک عورت نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے آواز لگائی اور یہ کہا، واہ ہندا ابن ہندا واہ ربیب رسول اللہ، ہائے ہند کا بیٹا ہند،
اور رسول اللہ کا بیٹا آج اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، آج جنازے کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ محبوب کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے سگے بیٹے نہیں، اور آپ کے جب وہ خیافی بیٹے بنتے ہیں تو یہ محبوب کے بیٹے ہیں، لوگوں نے اپنے جنازے چھوڑ دیے، اپنے جنازوں کو بھول گئے اور سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور پھر حضرت ہند رضی اللہ عنہ کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا کہ لوگوں نے اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ وہ جنازہ اٹھایا، یعنی اتنے ہاتھ آ گئے کہ کسی کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور یہی حضرت ہند بڑے فخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے شان عطا کی ہے کہ کسی کو ایک لحاظ سے فضیلت، کسی کو دو لحاظ سے فضیلت، مجھے باپ کے لحاظ سے بھی شان حاصل ہے، ماں کے لحاظ سے بھی شان حاصل ہے، اور بھائی کے لحاظ سے بھی شان حاصل ہے، اور بہن کے لحاظ سے بھی شان حاصل ہے۔ میرے باپ اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، اور میرے بھائی محبوب کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں، اور میری بہن جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جب ان واقعات کا مشاہدہ کیا، پہلے سے انتظار تھا اور دیکھا کہ آج وہ تمنا پوری ہو رہی ہے، آپ نے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو پیغام دے کر محبوب کے پاس بھیجا۔ حضرت نفیسہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور آ کر عرض کیا کہ حضور کیا آپ کا نکاح کا ارادہ ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں؟ محبوب نے فرمایا کہ شادی کے لیے رقم چاہیے، اخراجات چاہیے، میرے پاس تو رقم ہی نہیں ہے، میں شادی کیسے کروں، اخراجات کیسے برداشت کروں گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو حضرت نفیسہ نے کہا اگر ایک ایسی عورت آپ سے شادی کرنا چاہے، اس کے پاس مال بھی موجود ہے، رقم بھی موجود ہے، سارا مال آپ کا ہوگا، وہ سارے اخراجات برداشت کرے گی، آپ نے فرمایا وہ کون عورت ہے؟ عرض کیا کہ حضور مکہ مکرمہ کی بڑی رئیسہ خدیجۃ الکبریٰ وہ چاہتی ہیں کہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ فرمایا کہ خدیجہ مجھ سے کیسے شادی کرے گی، میں تو مالی لحاظ سے میرے پاس کوئی مال نہیں، رقم نہیں، خدیجہ تو مکہ کی سب سے امیر عورت ہے، وہ میرے ساتھ کیسے نکاح کرے گی؟ عرض کی حضور یہ خدیجہ نے خود پیغام بھیجا ہے، خدیجہ درخواست کرتی ہے آپ مجھے قبول فرمائیں، میرے ساتھ نکاح فرمائیں۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے بات کی اور پھر محبوب کا نکاح ہوا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے نکاح میں آئیں، مکے کی بڑی رئیسہ تھیں، بڑا مال و دولت تھا، اور سارے کا سارا مال محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آپ چاہتے اس مال کے ساتھ آپ محل تعمیر کر سکتے تھے، کوٹھیاں بنا سکتے تھے، مگر آپ نے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے وہ مال سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی تو غریبوں کے غمخوار ہوتے ہیں، غریبوں اور دکھیوں کا سہارا ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ مال سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی رئیسہ تھیں، وہ بھی تنگی میں اور غربت میں محبوب کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں، اور پھر انہی تنگی اور غربت کے ایام میں محبوب پہ وحی کا نزول ہوا، اور اس وحی کے نزول میں بھی محبوب کو سہارا دینے والی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات پاک ہے۔ بخاری شریف کی ابتدائی احادیث میں وہ نزول وحی کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر جب وحی کی ابتدا ہوئی، سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے۔ رات کو آپ خواب دیکھتے اور صبح فوراً اس خواب کی مکمل تعبیر آپ کے سامنے آ جاتی۔ فرمایا کہ انہی دنوں میں حبب الی الخلاء، آپ کے دل میں گوشہ نشینی کی محبت ہو گئی، آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے اللہ کی یاد میں۔ فرمایا کہ آپ غار حرا میں چلے جاتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامان تیار کرتی، ستو وغیرہ باندھ دیتی، آپ وہ سامان لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک مہینہ گزرتا، جتنے ایام گزرتے سامان ختم ہو جاتا، آپ پھر واپس آتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سامان تیار کرتی۔ فرمایا کہ آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ تو الفاظ حدیث ہیں فجاءہ الملک، پھر آپ کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا۔ الملک اس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ذات پاک ہے، کیونکہ یہ پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہے،
اور حضرت جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کی پہلی آیات لے کر نازل ہوئے۔ اگرچہ آپ کی بارگاہ میں اور فرشتے بھی حاضر ہوتے رہے، لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک محبوب کی بارگاہ میں لے کر حضرت جبریل حاضر ہوتے رہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا انہ لتنزیل من رب العالمین نزلہ علی قلبک، کہ فرمایا کہ بلسان روح الامین، فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہے اور حضرت روح الامین نے اس کو آپ کے قلب پر نازل کیا بلسان عربی مبین، عربی زبان میں۔ تو قرآن میں واضح بیان کیا گیا کہ آپ پر قرآنی آیات لے کر نازل ہونے والے وہ حضرت جبریل امین ہیں۔ تو حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ استغراق کی کیفیت میں ہیں، اللہ کی طرف توجہ ہے اور سر جھکائے مراقبہ کی کیفیت میں ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر زور کے ساتھ دبایا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حتیٰ بالغ الجہد منی، جبریل نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی اور پوری طاقت کے ساتھ آپ کو دبایا اور سینے کے ساتھ لگا کر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مراقبہ سے باہر آئے، جبریل امین کی طرف دیکھا، کوئی اور آدمی ہوتا اس کی جان نکل جاتی، فرشتے کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ ما انا بقارئ کے الفاظ ہیں کہ میں نہیں پڑھتا۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام انہوں نے پھر دوبارہ آپ کو سینے سے لگایا، پھر زور کے ساتھ دبایا اور پھر عرض کیا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر توجہ کی، مراقبہ سے پھر باہر آئے اور پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر تیسری مرتبہ پھر پورے زور کے ساتھ دبایا، حتیٰ بالغ الجہد منی، اپنی پوری طاقت صرف کر ڈالی اور پھر عرض کیا اقرا، حضور پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ اب یہاں حدیث پاک کے جو کلمات ہیں اس کی محدثین نے بڑی تشریحات کی اور بڑے مطلب بیان کیے۔ حضرت جبریل نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اب عربی لحاظ کے، عربی گرامر کے لحاظ سے یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر کا معنی کسی کو حکم دینا، اقرا پڑھیے یہ حکم ہے، اور حکم کے ذریعے کسی آدمی کو کسی کام کا پابند کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حکم دے رہے ہیں اقرا پڑھیے کہ نبی پاک کو پابند کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام آپ امی تھے، کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھے تھے، کبھی لکھا نہیں تھا، پڑھا نہیں تھا۔ تو جس ہستی نے 40 سال تک کسی کے پاس پڑھا نہ ہو، لکھا نہ ہو، اسے کہنا اقرا، پڑھنے کا پابند کرنا، یہ تو ایک طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ ایک آدمی کے متعلق آپ کو پتہ ہے یہ پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، اسے حکم دیا جائے اقرا پڑھو، تو یہ حکم تکلیف مالا یطاق ہے، طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ امر کیوں کیا گیا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ امر نہیں تھا۔ حضرت جبریل نے کہا، عرض کیا اقرا پڑھیے، یہ امر نہیں تھا۔ کیوں؟ امر کا معنی کیا ہے؟ امر کہتے ہیں طلب الفعل علی وجہ الاصطلاح، آدمی یا تو بڑا ہو یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے پھر کسی سے کسی کام کا مطالبہ کرے، اسے امر کہا جاتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو کہے پانی لا، استاد بڑا ہے شاگرد چھوٹا ہے، اسے امر کہا جائے گا۔ یا ایک آدمی تکبر والا ہے چھوٹا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو کہے کہ میرا یہ کام کر، اسے اصطلاح میں امر کہا جائے گا۔ حضرت جبریل امین نہ نبی پاک سے بڑے تھے اور نہ بڑا سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت جبریل امین اللہ کے فرشتے تھے، اور محبوب پاک کی شان پاک یہ ہے، جب حضرت جبریل امین سے آپ نے سوال کیا جبریل بتاؤ دنیا دیکھی ہے اور زمین و آسمان کو تم نے کونا کونا چھان مارا ہے، بتاؤ افضل کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں نے تو زمین کا کونا کونا چھان مارا، محمد عربی سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین تو خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ جب شب معراج حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین کی شان کیا ہے؟ 600 پروں کے مالک ہیں،
اگر ایک پر کو پھیلائیں تو پوری زمین آسمان کی فضا بھر جائے، اتنے بڑے جسم کے مالک ہیں۔ لیکن جب محبوب کی بارگاہ میں آئے، چھت سے سوراخ کر کے سکڑ کر آئے، تو وہی جبریل امین جو 600 پروں کے مالک ہیں آج چھوٹے ہو کر آ رہے ہیں۔ تو شب معراج جبریل امین جو سوراخ سے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جبریل امین کو سوراخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، فرشتے تو لطیف ہوتے ہیں، ان کو گزرنے کے لیے کسی سوراخ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سوراخ نہ بھی کرتے، دروازہ نہ بھی کھلواتے، وہ اندر آ سکتے تھے۔ سوراخ کیوں کیا گیا اور چھوٹے ہو کر کیوں آئے، یہ بتایا جا رہا تھا، لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا۔ محبوب کی بارگاہ میں اگر آنا ہے، جبریل بھی آئے تو اس کو بھی بڑائی پیچھے چھوڑ کر چھوٹا بن کر آنا پڑے گا۔ جو محبوب کی بارگاہ میں آ کر کہے میں تو بڑا ہوں، آپ کے بھائی کے برابر ہوں، وہ ایمان حاصل نہیں کر سکتا۔ محبوب سے فیض حاصل کرنا ہے، اپنی بڑائی کو 600 پروں کو پیچھے چھوڑ کر آؤ، چھوٹے بن کر آؤ، غلام بن کر آؤ، پھر کچھ حاصل ہوگا۔ تو آج حضرت جبریل امین جو عرض کر رہے ہیں اقرا پڑھیے، یہ حکم نہیں تھا، کیونکہ حکم تو وہ ہوتا ہے جو بڑا دے یا اپنے آپ کو جو بڑا سمجھے۔ حضرت جبریل امین آپ تو اللہ کے محبوب کی بڑائی کو ماننے والے تھے، آپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ محبوب تو ہمارے جیسے ہیں، آپ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی شان کیا ہے؟ لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دے اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ تعزروا وتوقروا، محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو، محبوب کو اپنے آپ سے بڑا سمجھو، اللہ کا تو حکم یہ ہے۔ اب حضرت جبریل امین جو عرض کر رہے اقرا، یہ حکم نہیں تھا، حکم نہیں تو پھر کیا تھا؟ عربی میں یہ امر کے جو صیغے ہیں، اگر بڑا آدمی کہے اس کو امر کہا جاتا ہے، اگر چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں عرض کرے اسے دعا کہا جاتا ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اغفر یہ بھی صیغہ امر کا ہے، مگر چونکہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، بندہ چھوٹا ہے، اللہ کی ذات اللہ اکبر سب سے بڑی ذات ہے، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے سے دعا کہا جائے گا۔ یہ بھی ایک دعا تھی اور درخواست تھی، حضرت جبریل امین درخواست کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے اقرا حضور پڑھیے، مگر آپ نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھتا۔ اب ما انا بقارئ کو جو آپ نے کلمات فرمائے، اس کے بھی محدثین نے بڑے مفہوم بیان کیے، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ بعض محدثین نے یہ معنی کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ یہ سوال ہوا اور 3 مرتبہ آپ نے جواب دیا۔ پہلی مرتبہ فرمایا ما انا بقارئ، اس کا معنی کہ میں نہیں پڑھتا، آپ نے انکار کر دیا۔ اور دوسری بار جبریل نے پھر عرض کیا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، تو دوسری مرتبہ جو فرمایا اس کا معنی ما احسن القراء، کہ میں تو امی ہوں، آپ نے عذر پیش کیا، امی جو ہے وہ تو پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، میں کیسے پڑھوں۔ اور تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے پھر عرض کیا اقرا پڑھیے، اب آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، یہاں ما استفہامیہ سوال کے لیے ہے، اب اس کا معنی کیف اقرأ، جبریل میں کیسے پڑھوں، یہ 3 مرتبہ کا کلام ہے۔ تو یہ کئی معنی بیان کیے، لیکن بعض محققین نے اس کی جو بڑی عمدہ تفسیر بیان کی کہ یہ 3 مرتبہ دبایا گیا، 3 مرتبہ سینے سے لگایا گیا، بار بار کہا گیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام وہ غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، اللہ کی یاد کے لیے، اور آپ کی شان یہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اللہ کی بارگاہ میں میرا ایسا مقام ہے جب اللہ کے ساتھ میری توجہ ہو، وہاں نہ کسی فرشتے کا خیال ہوتا ہے، نہ کسی نبی کا، نہ رسول کا، بس اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی توجہ میں اس قدر مستغرق تھے، جبریل امین نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ نہیں فرما رہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت جبریل امین نے سینے سے لگایا اور پورے زور کے ساتھ دبایا، فرشتے کی جو طاقت تھی وہ پوری طاقت صرف کر دی تاکہ آپ اس طرف سے توجہ ہٹا کر میری طرف توجہ کریں اور یہ قرات کا کام شروع کریں۔ تو جبریل نے دبایا اور دبا کر عرض کیا اقرا حضور پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی اور ہوتا اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر آپ کا جسم اسی طرح سالم رہا، اور جبریل کے دبانے سے آپ کی توجہ میں ذرا فرق آیا، آپ نے جبریل کی طرف دیکھا
اور فرمایا ما انا بکارے، اے جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہوں، محبت کی باتوں میں مصروف ہوں، اے جبریل میں تیری بات کی طرف کیسے توجہ کروں؟ ما انا بکارے میں نہیں پڑھتا، انکار کر دیا۔ اب حضرت جبریل امین انہوں نے پھر دیکھا کہ محبوب کو دبایا گیا، پورا زور لگا دیا، پھر بھی آپ توجہ نہیں فرما رہے، پھر بھی آپ نہیں پڑھ رہے، پھر دوبارہ دبایا، حتیٰ بالغ الجہد منی، جبریل نے پوری طاقت صرف کر دی اور پھر عرض کیا اقرا حضور پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، پھر عذر پیش کیا، فرمایا کہ میں تو امی ہوں، میں نے تو کبھی پڑھا نہیں، لکھا نہیں، کسی سکول میں نہیں گیا، مجھے پڑھنے کا کیسے حکم دے رہا ہے؟ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت جبریل امین ایک کپڑا لے کے آئے اور کپڑے کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ وہ کپڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور عرض کر رہے ہیں کہ حضور آپ اس کو دیکھ کر پڑھیے، مگر آپ اس طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اب حضرت جبریل امین نے تیسری مرتبہ پھر پورا زور لگایا، پھر پوری طاقت سے آپ کو دبایا، سینے سے لگایا، پھر عرض کیا اقرا پڑھیے۔ اب محبوب نے ارادہ کیا کہ جبریل بار بار کہہ رہے ہیں میں ذرا پڑھوں، لیکن محبوب نے جب کپڑے کی طرف دیکھا تو روایات میں ہے کہ محبوب کی نگاہوں سے الفاظ کو چھپا دیا گیا۔ اب وہ کپڑے پہ الفاظ لکھے ہوئے تھے لیکن الفاظ آپ کی نگاہ کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے اب فرمایا ما انا بکارے، اس کا معنی ہے کیف اقرأ، جبریل میں کیسے پڑھوں؟ یہ کپڑا تو صاف نظر آ رہا ہے، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں، کیسے پڑھوں؟ تو اس وقت پھر جبریل نے عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اسی رب کے نام سے پڑھیے جس کی یاد میں آپ مصروف ہیں۔ بار بار دبایا گیا، زور لگایا گیا، آپ نے نہیں پڑھا، جب اللہ کا نام لیا پھر آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اب ذرا یہاں محبوب کے اعجاز کو دیکھیے، حضرت جبریل امین آپ کو دبا رہے ہیں، اور جبریل امین کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، ابھی بتایا کہ 600 پروں کے مالک ہیں، اور کتنی طاقت کے مالک ہیں۔ قوم لوط پہ جب عذاب آیا، قوم لوط کے 5 شہر تھے، سب سے بڑے شہر کا نام تھا صدوم، اور 5 شہروں کی مجموعی آبادی 40 لاکھ تھی۔ حضرت جبریل امین صبح کے قریب کے وقت آپ تشریف لائے اور 5 شہروں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے، اور اس طریقے سے اٹھایا کہ اگر برتن میں پانی تھا وہ پانی بھی نہیں چھلکا، اور اگر لوگ سوئے ہوئے تھے کسی کی نیند میں فرق نہیں آیا، وہ زمین آسمان کے قریب چلی گئی۔ اور روایات میں ہے کہ اس شہر میں مرغ اذانیں دے رہے تھے اور کتے بھونک رہے تھے، مرغوں کی اذانوں کی آوازیں اور کتے کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پہ سنائی دی جا رہی تھیں، آسمان کے اتنا قریب لے گئے اور پھر وہاں سے جا کر الٹ دیا۔ اتنی طاقت کے مالک ہیں، اتنی طاقت کے مالک۔ اللہ نے فرمایا کہ کوہ طور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لو، کوہ طور کو اٹھایا، رفعنا فوقہم الطور، اور بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر کر دیا۔ اتنی طاقت کے مالک ہیں، اگر پہاڑ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دباتے پہاڑ سرمے میں بدل جاتا، بڑے سے بڑا پہلوان ہوتا وہ جبریل کی پکڑ کو برداشت نہ کر سکتا، مگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جسم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ کوئی اور جسم ہوتا زخمی ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر آپ کے جسم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ علامہ طیبی انہوں نے اس کا یہ جواب دیا، انہوں نے لکھا کہ اصل میں حضرت جبریل امین اس وقت انسانی صورت میں تھے، اپنی بشری صورت میں نہیں تھے، ملکی صورت میں نہیں تھے، وہ انسانی زور تھا، اس کو آپ نے برداشت کر لیا، لیکن محققین نے اس جواب کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جاء الملک، فرشتہ آیا، اگرچہ جبریل اپنی بشری صورت میں آئے تھے لیکن بشری صورت میں آنے سے اس کی طاقت ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے فرمایا الملک، فرشتہ آیا۔ تو ٹھیک ہے حضرت جبریل امین فرشتے تھے، فرشتے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن محبوب کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ شب معراج محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، محبوب بشری صورت میں تھے، اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، عبد فرمایا، عبد روح مال جسم کو کہتے ہیں، آپ کا جسم بھی موجود تھا، بشری جسم بھی موجود تھا، روح بھی موجود تھی، اور جب آپ سدرہ پہ پہنچے تو سدرہ پہ جبریل اپنی اصلی صورت میں تھے، مگر جبریل رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت ان ملتن لا ترکتو، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے گیا میں جل جاؤں گا، برداشت نہیں کر سکوں گا۔
جبریل جہاں عاجز آ گئے، محبوب کی بشریت وہاں جا رہی ہے، تو محبوب کی بشریت کا مقابلہ جبریل کی ملکی صورت بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت جبریل امین چاہے کتنی طاقت کے مالک ہیں، مگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، محبوب نے فرمایا کہ ایک رات میری بارگاہ میں 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے، میدان میں لے گئے اور فرمایا کہ ان کا وزن کرو۔ ایک پلڑے میں میرے ایک امتی کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا۔ جس پلڑے میں میں تھا وہ پلڑا جھک گیا، اس کا وزن زیادہ ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اب دوسرے پلڑے میں 10 امتی کو رکھو، پھر وزن کرو۔ فرمایا پھر وزن کیا گیا، میں بھاری ہوا۔ پھر فرمایا 100 آدمی رکھو، پھر وزن کیا گیا، میں بھاری رہا۔ فرشتوں نے کہا چھوڑ دو، اگر ساری امت کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں مصطفیٰ کریم کو رکھ دیا جائے، ساری امت بھی آپ کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ بھی تو آپ کے امتی ہیں، انبیاء بھی آپ کے امتی ہیں، کائنات سے جو حضرت آپ کی امت میں شامل ہیں، سارے امتی ایک طرف آ جائے، محبوب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہاں ایک اور حکمت بھی ہے، حضرت جبریل امین جو بار بار دبا رہے تھے، پورا زور لگا رہے تھے، اس میں اصل میں ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو سامنے بلایا گیا، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اے فرشتوں اعتراض کرتے تھے، سوال کرتے تھے، اب دیکھو یہ چیزیں ہیں، ان کے نام بتاؤ اگر سچے ہو۔ سارے فرشتے عاجز آ گئے، عرض کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور حضرت آدم نے ہر چیز کا نام بتایا، تو فرشتے وہاں عاجز آ گئے۔ علمی اعتبار سے اللہ کے خلیفہ کے سامنے فرشتے عاجز آ گئے، لیکن فرشتوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، علمی اعتبار سے انسان افضل ہے، علم میں ہم انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جسمانی طور پر اللہ نے ہمیں زیادہ قوت عطا کی ہے، جسمانی طور پر انسان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، علمی طور پر انسان کو اللہ نے شان دی، فضیلت دی، اور اللہ نے حضرت آدم کو علمی طور پر ہم پر شرافت عطا کی، لیکن اگر جسم کو دیکھا جائے، ان کا ہمارے سامنے ظاہراً چھوٹا سا جسم ہے، ہم اتنے بڑے جسم کے مالک ہیں، اتنی طاقت کے مالک ہیں، تو جسمانی اعتبار سے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرشتوں کے اس خیال کو دور کر دیا۔ اے فرشتوں دیکھو، تمہارا خیال تھا کہ شاید میرا جو خلیفہ ہے وہ صرف علمی اعتبار سے افضل ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے فرشتوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ آؤ آج سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین آ جاتے ہیں، وہ اپنی پوری طاقت لگا لیتے ہیں، مگر میرے خلیفہ آدم کے جسم پہ ذرا بر اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے غار حرا میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، وہ علمی اعتبار سے بھی ساری کائنات سے افضل ہوتا ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی ساری کائنات سے افضل ہوتا ہے۔ اس حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے جبریل امین سے دبایا گیا، تاکہ آج جبریل امین بھی دیکھ لیں کہ میری طاقت جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، زمین جس کے سامنے عاجز آ جاتی ہے، بڑے بڑے پہلوان جس کا سامنا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کے سامنے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ الفاظ یہی ہیں، بالغ الجہد منی، جبریل کی پوری طاقت ختم ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جبریل امین کی طاقت تو اتنی ہے کہ وہ سورج کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا سکتے ہیں، سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا سکتے ہیں، مگر محبوب کے سامنے فرمایا کہ اس کی پوری طاقت صرف ہو گئی، ختم ہو گئی، مگر محبوب کے جسم انور پہ اثر نہ ہوا۔ اور پھر یہ علماء کے، عارفین کے اپنے اپنے ذوق ہیں، اپنے اپنے ذوق کے مطابق نقطے بیان کیے۔ بعض علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، انسان کا جو ظاہری جسم ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور فرشتے کے جسم میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام اگر اپنی روحانی طاقت کے اعتبار سے آتے، غالب آتے، مگر اس وقت آپ اپنی ظاہری صورت میں تھے، پھر بھی جبریل کی طاقت آپ کی طاقت کے سامنے ختم کیوں ہوئی، اثر کیوں نہ ہوا؟ تو فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ توحید، اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ایمانی، ایک توحید علمی اور ایک توحید حالی۔ توحید ایمانی اللہ کو ایک مان لینا، اور توحید علمی دلائل کے ساتھ اللہ کو ایک جان لینا، اس کا نام ہے توحید علمی۔ اور توحید حالی اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو جانا کہ کائنات سے آدمی بے پرواہ ہو جائے اور کسی طرف توجہ نہ رہے، یہ توحید کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔
جب اس مقام پہ آدمی پہنچتا ہے، اس آدمی کا یہ ظاہری جسم بھی اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کے پہاڑ بھی گرا دیے جائیں جسم پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے، وہ تشریف فرما تھے، ان پہ تہمت لگا دی گئی اور کوڑے لگائے گئے، 100 کوڑے لگائے گئے، ان کو 99 کوڑے مارے گئے، ان کے منہ سے اف تک نہ نکلی، اور جسم کو دیکھا گیا، جسم پہ معمولی سا نشان بھی نہ پڑا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن جب 100واں کوڑا لگا ان کی چیخ نکل گئی اور جسم پہ نشان پڑ گیا۔ اب مریدوں نے عرض کی کہ حضور کیا وجہ ہے؟ 99 کوڑے آپ کے جسم پہ برسائے گئے، آپ پہ اثر نہ ہوا، خاموش رہے، مگر جب 100واں کوڑا لگایا گیا آپ کے جسم پہ بھی نشان پڑ گیا، خون نکل آیا اور آپ کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا کہ جب 99 کوڑے لگے میں توحید حالی میں تھا، اللہ کی محبت میں غرق تھا۔ جب اللہ کی محبت میں میں غرق تھا، کوڑے لگتے رہے، کوڑوں کا اثر نہ ہوا، وہ محبت اس قدر غالب تھی کہ جسمانی طور پر بھی اثر ختم ہو گیا۔ لیکن جب یہ 100واں کوڑا لگا میں واپس آ چکا تھا، اب میں اپنی ظاہری حالت میں تھا، اس وقت اس نے اثر کیا۔ تو محبوب علیہ السلام وہ غار حرا میں توحید حالی کے مقام پہ فائز تھے، اللہ کی یاد میں محو تھے، اور اتنے محو تھے کہ جبریل امین جو نوری ملائکہ کے سردار ہیں وہ آ کر اپنی پوری طاقت کا زور لگاتے ہیں، پھر بھی آپ پہ اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث پاک تو بڑی طویل ہے، لیکن حدیث کے پہلے جملے پہ ذرا غور کیجئے۔ حضرت جبریل امین نے کیا عرض کیا؟ اقرا، پڑھیے۔ یہ پہلی وحی ہے جو اس امت پہ نازل کی گئی، اقرا، پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل کی گئی اور آپ کی وساطت سے امت کو جو پہلا حکم دیا گیا وہ حکم کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نہیں، پہلا حکم دیا اقرا، پڑھیے، کیونکہ پڑھو گے علم حاصل کرو گے اور پھر ساری چیزیں تمہارے سامنے واضح ہوں گی۔ اگر علم نہیں ہے، علم کے بغیر عبادت ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والی جماعت صرف علماء کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو علماء نہیں، اصلاحی عالم نہیں، باقی لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، نہیں، اگر کوئی اللہ سے ڈرے گا علماء کے بتانے سے ڈرے گا۔ تو علم پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی فرمایا کہ درس العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے میں مقام قطبیت میں فائز ہو گیا۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں بس عالم اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی احکام، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی طریقت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ وہ کپڑے اتار دینے کو اور بھنگ پی لینے کو، چرس پی لینے کو، نماز نہ پڑھنے کو ولایت کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک اسلام کی جو امت عطا فرمائی، بہترین امت، اس امت میں سے جو بہترین گروہ ہے وہ علم والوں کا گروہ ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ میرے محبوب کی امت سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ اب یہ امت جو سب سے افضل ہے، ان میں جو سب سے زیادہ شان والے ہیں اور جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر امت مصطفیٰ جو سب امتوں میں سے افضل ہے، اس میں سے جو سب سے زیادہ شان والی جماعت ہے، فرمایا کہ وہ جماعت ہے جو قرآن کا علم پڑھتی ہے اور دوسروں کو علم سکھاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے واضح کر دیا کہ میری امت میں سے افضل جماعت وہ ہے جو علم دین حاصل کرتی ہے اور لوگوں کو علم سکھاتی ہے۔ تو یہ دو گروہ، ان کو اللہ کے محبوب نے خیر فرمایا، افضل فرمایا، تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے والے اور قرآن کی تعلیم دینے والے۔ اب قرآن کی تعلیم دینے والے کون ہیں؟ محدثین نے اس کی تشریح کی۔ ایک وہ ہے جو عالم دین ہے اور وہ مسند پہ بیٹھ کر، تدریس کی مسند پہ بیٹھ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، محبوب کے ارشادات کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ بھی تعلم القرآن کا مصداق ہے۔ اور ایک وہ شخص بھی ہے خود اس کے پاس اتنا وقت نہیں یا اتنا علم نہیں، اتنی استعداد نہیں، وہ علم دین کی تعلیم نہیں دے سکتا، لیکن جو علماء ربانیین ہیں ان کی وہ خدمت کرتا ہے، علم دین جو حاصل کر رہے ہیں، جو طلباء ہیں ان کی وہ خدمت کرتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ جو ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ علم دین پڑھنے والے پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اس جماعت میں شامل کرتا ہے۔
تو یہ اتنا مقام ہے اور اتنی شان ہے کہ محبوب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ہر جمعۃ المبارک کو نیازی صاحب آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، تو آج بھی وہ آئیں گے، اعلان کریں گے۔ تو یہ رمضان پاک کا مہینہ، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان پاک کے مہینہ میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ 70 روپے خرچ کرنے کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا حسن نیت کے مطابق۔ تو یہ جامعہ محدث اعظم، آپ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دوسرا یہ اعلان کرنا ہے، محبوب کریم علیہ السلام پہ جو وحی نازل کی گئی، اقرا پڑھیے، علم دین کا حکم دیا گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے علماء کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی کتابیں لیں، ان کو پڑھیں، مطالعہ کریں، تاکہ علم میں وسعت پیدا ہو۔ آج لوگ ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھیں، وہ رسالے پڑھیں جن میں علم دین کی باتیں، محبوب کی باتیں ہیں۔ یہ رمضان کے حوالے سے ایک رسالہ ہے، مجلہ فکر سواد اعظم، وہ بہترین رسالہ آپ کو باہر ملے گا۔ اس میں رمضان پاک کے سارے مسائل تقریباً 6 صفحات میں، تو آپ وہ مسائل پڑھیں گے تو الحمدللہ وہ تقریباً جامع طور پر وہ سارے مسائل آ گئے ہیں۔ اور پھر رمضان پاک میں نوافل ادا کرنے کے طریقے وہ بھی بیان کیے گئے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ حضرت محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے جو تحریر لکھی، یعنی آج سے 50 سال پہلے، ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، وہ آپ کی تحریر بھی کس طرح وہاں شائع ہو رہی ہے، وہ تحریر بھی آپ پڑھیں۔ اور پھر رمضان پاک کا کیلنڈر، ساری افطاری کے اوقات وہ بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ تو نماز جمعہ کے بعد باہر گیٹ پہ آپ کو وہ رسالہ ملے گا، تو وہ رسالہ بھی خریدیں۔ اور اسی طرح علماء اہل سنت و جماعت کی کتاب میں آپ خریدیں، ان کو پڑھیں، کیونکہ آپ علم حاصل کریں گے، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد پھر عمل کیا جائے گا۔ تو علم کے بعد عمل، اگر آدمی کو علم نہیں ہے اور پھر آدمی نماز پڑھتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بجائے ثواب کے وہ گناہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، علم نہیں ہے، وہ ایسے کلمات پڑھ جائے گا الیاذ باللہ کے بجائے ثواب کے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے علم ضروری ہے۔ محبوب کا ارشاد پاک بھی ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں رمضان پاک کے حوالہ سے۔ تو یہ واقعہ تو اور حدیث پاک بڑی طویل تھی، اور مجھے حکم دیا کہ اس کے مطابق میں نے وقت پہ ختم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان پاک کا مہینہ عطا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب